چلیے سب سے پہلے اس لمحے کو محسوس کرتے ہیں۔ صدیوں لمبی نیند کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف الجھن۔ ان کی الجھن دیکھیے کتنی گہری ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کتنی دیر سوئیں، ایک دن یا شاید دن کا بھی کچھ حصہ۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ وقت کتنا بیت گیا ہے۔ وہ تو اپنی حقیقت پر ہی شک کرنے لگے ہیں۔ لیکن اس حیرت اور الجھن کے بیچ ایک فوری مسئلہ بھی تھا، بالکل عملی سا۔ اتنے بڑے پیچیدہ غار میں وہ تھے تو فیصلہ یہ ہوا کہ کسی ایک کو کھانا لانے کے لیے بھیجنا ہوگا۔ اور دیکھیں کتنی عجیب بات ہے نا کہ اتنی بڑی معجزاتی کہانی میں جو اگلا قدم ہے وہ ایک بہت ہی بنیادی انسانی ضرورت سے جڑتا ہے، بھوک۔ حکم بالکل واضح تھا، شہر جاؤ اور سب سے پاکیزہ کھانا، یعنی جیسا قرآن کہتا ہے ازقا طعامن، وہ ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو اب کہانی سے تھوڑا ہٹ کر آئیے اسی آیت کے اندر چھپے ایک بہت ہی گہرے لسانی راز کی طرف چلتے ہیں۔ اسی آیت میں قرآن میں ایک ایسا لفظ ہے جس کا مقام پورے قرآن میں سب سے الگ ہے، سب سے منفرد، اور وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ روایت کے مطابق اگر قرآن کے لفظوں کو گنا جائے تو یہ لفظ وَلِتَلَطَّفْ بالکل بیچ میں آتا ہے، ایگزیکٹ سینٹر۔ ذرا سوچئے قرآن کی ساخت میں کتنی باریک بینی ہے، یہ اس کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ تو اس مرکزی لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں، نرمی، مہربانی اور بہت احتیاط۔ اور دیکھیں یہ مطلب ان نوجوانوں کی اس وقت کی صورتحال پر کتنا عجیب فٹ بیٹھتا ہے۔ انہیں چھپ کر احتیاط سے، نرمی سے جانا تھا تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ لے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے زیادہ حیران کر دینے والے حصے کی طرف، یعنی وقت کا وہ عجیب پیراڈاکس۔ ان کے احساس میں وقت کچھ اور تھا اور باہر کی دنیا کی حقیقت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ذرا تصور تو کریں، ان کو لگا کہ شاید ایک دن گزرا ہے یا اس سے بھی کم، لیکن غار کے باہر 3 صدیاں بیت چکی تھیں، پورے 309 سال۔ یہ معجزہ تو ہماری سوچ سے بھی کہیں اوپر ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ان کا وقت کا تجربہ باہر کی دنیا سے اتنا الگ ہو سکتا تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس کہانی کو جدید سائنس سے جوڑتا ہے۔ چلیے اب ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جہاں ایک قدیم کہانی اور ماڈرن فزکس آپس میں مل جاتی ہیں۔ بہت ہی دلچسپ کنیکشن ہے یہ۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کہانی میں کچھ لوگ البرٹ آئنسٹائن کی مشہور تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کا ایک عکس دیکھتے ہیں، خاص طور پر ایک کانسیپٹ جسے کہتے ہیں گریویٹیشنل ٹائم ڈائلیشن۔ اچھا، یہ گریویٹیشنل ٹائم ڈائلیشن ہے کیا چیز؟ چلیے اس کو بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ امیجن کریں کہ اسپیس ٹائم ایک تنی ہوئی چادر کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر اس پر کوئی بھاری چیز جیسے ایک بال رکھیں تو کیا ہوگا؟ چادر بیچ میں سے جھک جائے گی۔ بس اسی جھکاؤ کو گریوٹی ویل کہتے ہیں۔ اب رول یہ ہے کہ اس جھکاؤ کے آپ جتنا قریب ہوں گے وقت اتنا ہی آہستہ، اتنا ہی سلو گزرے گا۔ تو جو گھر کے اندر تھے ان کے لیے تو سب کچھ نارمل تھا، لیکن باہر سے دیکھنے والوں کے لیے ان کی گھڑیاں لگ بھگ رک ہی چکی تھیں۔ تو اس عجیب نظریے کے مطابق وہ غار صرف ایک معمولی پتھروں کا غار نہیں تھا، بلکہ وہ ایک گریوٹی ویل جیسا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں وقت کی رفتار ہی بدل چکی تھی۔ اچھا، اس ہائی کانسیپٹ سائنس سے اب واپس آتے ہیں کہانی کے جذباتی پہلو کی طرف، اس کے انسانی پہلو کی طرف۔ اب ہم غور کریں گے آیت نمبر 20 پر۔ وہ اتنی احتیاط کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ انہیں ایک جان لیوا خوف تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ پکڑے گئے تو انہیں سنسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار دیا جائے گا، یا پھر زبردستی انہیں اپنے ایمان سے پھیر دیا جائے گا، اور تب ان کے لیے کامیابی کا کوئی راستہ نہ بچتا۔ تو یہ صرف وقت کے آگے پیچھے ہونے کی کہانی نہیں ہے، اس معجزے سے کہیں بڑھ کر یہ کہانی اصل میں یقین اور ظلم کے درمیان کشمکش کی ہے۔ ان کی احتیاط بتاتی ہے کہ ان کا ایمان کتنا پختہ تھا اور ان پر ظلم کتنا شدید۔ یہ کوئی سائنس ایکسپیریمنٹ نہیں تھا، یہ ایمان کی ایک سخت آزمائش تھی۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ قدیم تحریروں میں ایسے معنی چھپے ہوں
جو صدیاں بیتنے کے بعد اور نئے علم کے آنے پر ہی ہم پر کھلتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔